جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاست بہاولپور کو بخوبی طریقے سے جانکاری رکھنے والے ایک بزرگ، ریاست بہاولپور سے تعلق ہیں، محمد شعیب چوہان، جو کہ چوہان برادری کے اہم شخصیات ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ ریاست بہاولپور کی ہسٹری کیا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. یہ بتائیں کہ ریاست بہاولپور کی ہسٹری کیا ہے؟ ریاست بہاولپور جو ہے الحمدللہ یہ نوابوں کا شہر ہے. میں پہلے اپنی بتانا چاہوں گا، جیسے میں نے بڑوں سے سنا ہے، تقریباً آج سے 250 سال پہلے ہمارے جو بڑے تھے وہ کرور پکا سے تشریف لائے احمد پور شرقیہ میں. جو ہمارے بڑے دادا تھے ان کا نام تھا نبی بخش صاحب. پھر ان کے بیٹے تھے تین بیٹے تھے. بڑے کا نام تھا خدا بشک، الہی بشک اور اللہ بشک. ان کی اولادیں چلیں. نبی بخش جو تھے وہ 3 بھائی تھے. ایک احمد پور شرقیہ میں محلہ فتانی کا رہائشی ہوں، فتانی محلے میں رہے، ان کی اولادیں ہیں. اور ایک بھائی جو ہے ان کا وہ پیچھے جو خان پور مرچوں والا ہے وہ وہاں پہ رہے. ایک بھائی ان کا زین العابدین تھا، وہ شکارپور میں چلا گیا تھا. شکارپور میں وہ ہاتھی در پہ رہتے ہیں، وہاں وہ سومرو کہلاتے ہیں ماشاءاللہ. ان کی بہت بڑی آبادی ہے. 1832 میں وہ وہاں گئے تھے. تو ماشاءاللہ میں نے اپنے پردادا کو دیکھا ہے، پردادا کے ایک چچا زاد کو دیکھا ہے، اور بڑوں سے میں نے ماشاءاللہ نواب صادق اور نواب بہاول خان ان کی تعریفیں سنی ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے ان کو بہت بڑا نوازا تھا. وہ آئے تھے عراق سے آئے، اور یہاں احمد پور شرقیہ میں، احمد پور شرقیہ پہلے سے تھا اور اس شریف تو پہلے سے موجود ہے. وہ اللہ آباد میں ٹھہرے تھے. بڑے یہی کہتے تھے اللہ آباد میں آئے، پھر اللہ آباد سے جو ہے نا ان کو اللہ نے ان کو احمد پور شرقیہ کی حکومت دی. جناب والا احمد پور شرقیہ کے اندر جو بہاول خان ثالث آئے ان کی حکومت تھی. انہوں نے اپنی دور حکومت میں بہت اچھا نیکی کے کام کیے. انہوں نے جامع مسجد چوک بازار میں تعمیر کروائی، اور اس مسجد کی جو تاریخ ہے 1198 ہجری میں تعمیر ہوئی ہے. آج بھی تختی لگی ہوئی ہے. اس کو 247 سال ہو گئے ہیں پھر مسجد عباسیہ بنوائی، وہی بہاول خان. اور قلعہ ڈراور والی مسجد بنوائی. اچ شریف میں بھی ایک مسجد ہے، وہ بھی انہوں نے بنوائی. اور اللہ نے ان کو بہت بڑا نوازا. پھر ان کو بیٹا ہوا نواب صادق، اور نواب صادق نے جو ہے وہ احمد پور شرقیہ میں حکومت ہوتی تھی. ان کا نظام تحصیل میں اسی مسجد کے ساتھ تھا. انہوں نے جو ہے ڈیرہ نواب کے اندر انتخاب کیا. ڈیرہ نواب میں صادق گڑھ پیلس بنوایا. یہ نواب صادق صاحب ان کے بیٹے تھے. انہی دور حکومت میں یعنی کہ پھر پاکستان بنا، اور ادھر یعنی کہ یہ انگریز لوگ آئے. پھر انگریزوں سے بھی ماشاءاللہ تعلقات ہوا. ریلوے اسٹیشن بنوائے نواب صادق نے. پھر نواب صادق کا جو بیٹا تھا بہاول، وہ تو 24 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انہوں نے وکٹوریہ ہسپتال بنوائی. پھر ان کے بیٹے تھے نواب صادق جو 4 سال کی عمر کے تھے، اور نواب بہاول خان وفات پا گئے. تو پھر نواب صادق بڑے ہوئے، جوان ہو کر آئے، تعلیم حاصل کر کے ان کی تاج پوشی ہوئی. اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، اور ہمیں ہسپتال بنوا کے دیے. اور ماشاءاللہ سب سے بہترین شاہکار جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو بنا کے دکھایا وہ ہے الصادق مسجد، جو دیکھنے کے قابل ہے، اور لوگ یعنی کہ اس دیکھنے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ تاریخی ورثے جو ہیں بہت خوبصورت ہیں. اور میں کراچی، اسلام آباد بھی جاتا ہوں کام کے لیے. میں ایک کارپینٹر کا کام کرتا ہوں، اور بڑے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ بڑی ہمارے نواب صاحب کی تعریفیں کرتے تھے. اور ہماری نواب صادق جو ہیں 1966 میں وفات پا گئے ہیں. 1966 سے پہلے ہمارے ہاں ہمارا کوئی آدمی ریاست بہاولپور کا احمد پور شرقیہ سے کراچی کمانے کے لیے نہیں جاتے تھے، نہ لاہور گیا ہے کبھی. الحمدللہ نواب صادق کے پاس جو بھی صدر بنتا امداد کے لیے آتا تھا. صدر ایوب امداد کے لیے آیا، سکندر مرزا امداد کے لیے آیا ہے. جو بڑے لوگ آج سب سے پہلے یہ تاریخ ہے کہ عراق کا صدر جو پاکستان بنانا دورہ کرنے کے لیے آیا، یہ میرے ایک بزرگ نے بتایا ہے بڑے.
اور دورہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہی یہ انتظام کیا سارا، نواب صادق صاحب نے بہاولپور میں، یعنی آئے تو وہ ملک پاکستان میں دورہ کرنے، نواب صادق کی تعریفیں کرتے ہوئے گئے۔ نواب صادق صاحب نے پاکستان کو اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ کچھ اس کی مثال نہیں ہے، اور الحمدللہ ان کی زندگی میں ہمارا کوئی مزدور وغیرہ ادھر کوئی غربت نہیں تھی کہ کوئی باہر کمانے کے لیے گیا ہو۔ جب سے وہ انہوں نے وفات پائی ہے، ان کی وفات کے بعد ہمارے یعنی کہ ہم کراچی جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، ان کے کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے، ہسپتال کا کام بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی بڑوں نے بتایا ہے ہمارے سب سے زیادہ چھوٹے ایریے میں مسجدیں جو ہیں احمد پور شرقیہ میں ہی بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ چھوٹی ایریے میں یعنی کہ ایک تحصیل کے اندر چھوٹی سی جگہ کے اندر 300 سے مساجد سے اوپر ہیں۔ اور میں نے یہ بڑوں سے سنا ہے کہ وہ نواب صادق صاحب جو ہے اپنے خزانے میں سے ہر مسجد کو وظیفہ دیتے تھے، یعنی کہ 30 روپے مہینہ دیتے تھے۔ اس ٹائم 1 روپیہ چاندی کا ہوتا تھا، یعنی 1 تولہ چاندی یوں سمجھ لیں کہ وہ ملتی تھی، یعنی کہ ہر مسجد کو۔ اور ماشاءاللہ مسجدیں بھی اس دور سے صاف ستھری ہیں، اس دور سے صفائی ہوتی تھی، گلیوں میں کہتے ہیں کہ ایک لیمپ لگایا ہوتے، ماشاءاللہ ہماری خوبصورتی ایسی تھی، اسٹیشن سے لے کے دیرہ نواب تک خوبصورتی ہے۔ مجھے ایک اور بات بتاؤں، ایک میرے بڑے نے بتایا کہ ہم نے دنیا میں شادیاں دیکھی ہیں، لیکن جب شادی بہاول خان عباس عباسی کی شادی جو ہم نے دیکھی ہے نا، ایسی شادی کبھی نہیں دیکھی، نواب صلاح الدین امیر آف بہاولپور کے والد صاحب کی۔ وہ ہمارے بڑے ان کے ہاں ملازمت کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ اسٹیشن سے لے کر دیر نواب تک لائٹنگ لگائی گئی تھی، یعنی کہ رات کو دن، اور پورے راجے مہاراجے جو ریاست کے تھے وہ ٹرینیں لے کے آئے ادھر اور اپنی کابینہ کو ساتھ لے کے آئے، اور ایک ایک نواب کے لیے جو ہے انہوں نے خیمہ لگایا، یعنی کہ اتنا خرچہ ہوتا تھا اور اتنی برکت ہوتی تھی، اور اللہ نے ہر مسجدوں کو وہ دیتے پیسے اور راشن دیتے تھے۔ جب کہ پاکستان بنا اور الحمدللہ انہوں نے ان مہاجروں کو بہت سارا گندم دی، راشن دیے، زمینیں عطا دیں، الحمدللہ ان کی زندگی، ان جیسا حکمران اگر آج ہمارے پاکستان میں مل جائے تو ہمارے کیا کہنے، ہمارا سونے کی چڑیا ہو جائے گا پاکستان، یعنی ایسا ایماندار۔ اور انہوں نے ماشاءاللہ محل بھی بنوائے اور مسجدیں بھی بنوائی، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حالات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، یعنی کہ ان کا ہاتھ اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حکمران نواب صادق جیسا ہمیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے ماشاءاللہ مسجدوں کو آباد رکھا اور مسجدوں کو ہمیشہ مسجد کے اماموں کا خیال کیا اور مدرسوں کا خیال کیا، یتیم خانے بنوائے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ جو مسجد انہوں نے الصادق بنوائی، الصادق مسجد کی اتنی آمدنی ہے، میں اس مسجد میں گیا ہوں، مجھے اس مسجد میں کسی نے بتایا کہ اس کی 291 دکان ہے، 291 دکان، اور 2 جاگیریں ہیں مسجد کو وقف کی ہوئی، اور اس کی آمدنی جو ہے لاہور میں جا رہی ہے جناب، اس کی آمدنی لاہور میں اوقاف کو دی ہوئی ہے۔ اور ہمارے نوابوں کا یہ حال ہے کہ وہ الٹے یعنی کہ کیس اگر مقدمے ہو گئے تو لڑائی ہو گئی، دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، آج ان کو وہ حکومت کرنے بھی نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارا یہ اوقاف کی آمدنی ہے احمد پور شرقیہ سے اور اس شریف سے اور بہاولپور سے، یہ آمدنی ہماری ہی ریاست میں لگنی چاہیے اور اسی نیک کاموں میں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی آمدنی ہے اور پکی آمدنی ہے، یہ ملنی چاہیے۔ اور ایک ایک دکان جو ہے 20-20 30-30 ہزار روپے کرائے کی دکان ہے، یعنی کہ لوگوں نے لی ہوئی ہے 5,000 روپے پہ، 3,000 روپے پہ، ایسے اتنی پرانی بازار ہے، ماشاءاللہ کتنی آمدنی بنتی ہے۔ اور انہوں نے یہ تحفہ دیا الصادق مسجد کا، اس میں آپ ماربل کو دیکھیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، ماربل والے لوگ آ کے دیکھتے ہیں اس کو، میں کہتا ہوں ایسی مسجد کے آج وہ کہتے ہیں ماربل کی مارکیٹ میں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ایسی مسجد جو ہے اربوں روپے لگ جائیں گے لیکن ایسی نہیں بنے گی، اربوں روپے۔ الحمدللہ انہوں نے جو کام کیے بڑے نیک اور اچھے کام کیے اور انصاف کیا۔ آج ہمیں عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا، محلوں میں انصاف نہیں مل رہا، گلی محلوں میں دیکھیں تو ندیاں بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے۔
یہ اسلام پورہ کا محلہ ہے، سارا کا سارا کئی سال 8-10 سال ہو گئے، راستہ تک نہیں ہے، پھاٹک ہے، پھاٹک کے آگے پانی کھڑا ہے، حتیٰ کہ ووٹنگ ہوئی ہے، ووٹوں میں بھی مٹی نہیں ڈالی گئی، چلو بھائی ووٹ دینے کے لیے لوگ آئیں گے مٹی ڈال دیں، ووٹوں میں بھی مٹی نہیں ڈالی گئی، پتہ نہیں ایسا وہ حساب ہے۔ انہوں نے تو ماشاءاللہ پلیٹ فارم ہی اونچے بنوائے تھے، ٹی اسٹیشن جو غیر آباد ہے اس کو بھی اونچا بنوایا، کلاب کے اسٹیشن کو بھی اونچا بنوایا ہیں۔ کیا اس وقت خزانہ کہاں سے آتا تھا؟ کوئی دوسرے ملک خزانہ دیتے تھے؟ یعنی انہوں نے جو اسٹیشن بنوائے تھے، کلاب کا اسٹیشن بنوا دیا اونچا، ٹھیک ہے، ٹی پی کا اسٹیشن بنوا دیا، جو اب ان کلاب کو یا ٹی پی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آئے تھے پیسے؟ یہی سے پیسے، ریاست بہاولپور کے پیسے تھے۔ الحمدللہ آج بھی الحمدللہ ہمارے نواب صاحب اگر وہی سوچ رکھیں مسجدوں کو آباد کرنے والی، تو الحمدللہ ٹھیک ہے وہی کا وہی نظام ہوگا۔ ہماری ہی بہاولپور کے ریاست بہاولپور سے سعودی عرب کو امداد دی جاتی تھی، یہ سعودی عرب کو امداد دی جاتی تھی، اور پورے ملک پاکستان کو امداد دی جاتی تھی۔ آج بھی وہی دن آ سکتا ہے۔ ریاست بہاولپور میں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور الحمدللہ میری یہ بات جو ہے یہ آپ سنی ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نواب صادق اور نواب بہاول خان جتنے گزرے ہیں، میں نے ہمیشہ بڑوں سے یہی تعریف سنی ہے، فوتگی کے اندر بھی، دکھ سکھ کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کی تعریفیں کرتے تھے ہمارے بڑے بزرگ۔ ہمارے بزرگ تقریباً کوئی 100 سال کے سے اوپر ہو کے فوت ہوئے ہیں، تو جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا تو وہ یہی ذکر کرتے تھے ان کی حکومت کا۔ الحمدللہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور جنت میں جگہ دی ہوئی ہے الحمدللہ، ان کے اللہ پاک درجے بلند کرے الحمدللہ، ان کی نیکیاں جو ہیں اللہ پاک ان کے صدقے جو ہے ہمارے لیے جو مہنگائی کا ظلم ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور غریب کو وہ وظیفہ مقرر کر دیتے تھے، غریبوں کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا، ماشاءاللہ وہ نواب صادق سے وظیفہ لیتے تھے، الحمدللہ غریب خوشحال تھے۔ تعلیم نہیں تھی نا، تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے اصل، اور کون سی تعلیم ہے؟ تعلیم قرآن کی ہے، الحمدللہ اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے الحمدللہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے بات کی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ریاست بہاولپور کے نواب خاندان کی ہسٹری کو آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے بزرگ جو ہے وہ ان کے کردار کے حوالے سے ان کیا رائے رکھتے تھے، اور یقیناً آج بھی ہمارے اس ریاست کے نواب صاحبان جو ہیں اگر وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں تو یقیناً ہماری ریاست میں جو غربت ہے، جو مسائل ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں۔ اب نواب خاندان صاحب کے جو ہیں وہ ایم پی اے وغیرہ جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی یا مزید اسی طرح کی آپ ریاست بہاولپور یا دیگر کی ہسٹری کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل BBC پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اور ہمیں یہ کمنٹ ضرور کریں کہ ہماری ویڈیو ٹو دا پوائنٹ جو جس حوالے سے بات کر رہے تھے کیا وہ اس میں آپ کوئی کسی چیز کی کمی کو محسوس کرتے تو اس حوالے سے ہمیں کمنٹس کریں۔ جی